بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی میزبانی میں پی ڈی ایم کا ایک ہنگامی سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں کچھ چیزیں جو اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ وضاحت کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کی جائیں، اور اگر کوئی کسی پہلو میں ابہام ہے تو اسے دور کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ 31 دسمبر تک پی ڈی ایم کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اپنے استعفے اپنی اپنی جماعت کے قائدین کو پیش کر دیں گے۔ آج ہم حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے۔ اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس 1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا، اور اس کی تاریخ کا فیصلہ بھی اسی میں کیا جائے گا۔ تاہم پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے کارکن اور پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ آج ہی سے لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کل جو انتہائی تاریخی اور فقید المثال اجتماع یہاں لاہور میں مینار پاکستان پر منعقد ہوا، اس میں جہاں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اساسی مقاصد کا اعلان کیا گیا، انہی بنیادی اساسی مقاصد کے تسلسل میں آج پی ڈی ایم کے تمام سربراہان نے ایک تفصیلی اعلامیے پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ وہ اعلامیہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے صوبوں کو لانگ مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں جو شیڈول دیے ہیں وہ شیڈول بدستور برقرار رہے گا۔ مرکزی عہدیداران اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے وہ اراکین جن جن صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں، مرکزی عہدیداران جس جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے اراکین جس جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے اپنے صوبے میں میزبان کمیٹی ہوں گے، اور اپنے اپنے صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ان کے ذمہ داران جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں
ان کے اجلاسات منعقد کریں گے تاکہ اپنے اپنے صوبے میں وہاں پر لانگ مارچ کی تیاریوں کی نگرانی کر سکیں۔ یہ آج کے اس میٹنگ کا اعلامیہ تھا۔ آپ نے فلور پر کہا تھا کہ نواز شریف کی جائیدادوں کا، بنگلوں کا ہم کو حساب دیں، نواز شریف کی اقتدار کی جنگ میں آپ نے کہا تھا نواز شریف ضیاء اللہ کا بیٹا ہے، آپ نے کہا تھا کہ نواز جو زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں جو ان کو ووٹ دے گا کیا یہ سوالات یہ وہ سوالات ہیں۔ تمام اختلافات کو بلا کر ایک کر دیا اور آپ کو پی ڈی ایم جیسے خوبصورت گلدستے میں پرو دیا؟ یہ وہ سوال ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے پیچھے خاص گروپ کار فرما ہوتے ہیں، اور یہ گھسے پٹے سوالات جو ہیں وہ اب مر چکے ہیں۔ پریشر میں لا رہا تھا، کیا آپ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کو روک دیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جب ہم یہاں پر اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں تو یہی مقصد ہے کہ وہ اس قسم کے گھٹیا کاموں سے رک جائیں۔ ایک سوال ہے، آج آپ نے میٹنگ لی سی سی کی، سی ڈبلیو سی کی، اس کے بعد خبریں یہ چلی کہ آپ نے کلاس بھی کیا اور آپ مطمئن نظر نہیں آئی، کیا یہ خبر ٹھیک ہے یا؟ دیکھیں بہت افسوس کی بھی بات ہے، سوری مولانا صاحب، بہت افسوس کی بھی بات ہے اور بطور پاکستانی میرے لیے بہت فکر انگیز بات ہے کہ جس بات کا سرے سے وجود ہی نہیں، آپ نے وہ جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی، اور میں آج ان چینلز کا نام ابھی نہیں لے رہی، میں ان کو وقت دے رہی ہوں کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈا سے باز آ جائیں۔ میں نے وہ میری ویڈیو بھی ہے، آن ریکارڈ ہے، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پارٹی کو، اپنی لاہور کی قیادت کو، لاہور کے ایم این ایز کو، لاہور کے ایم پی ایز کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا، ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا، ان کی ایفرٹس کو ایکنالج کیا، انہوں نے دن رات ایک کیا، اور یہ جلسے سے پہلے بھی جس طرح سے وہ ریلیز میری ہوئی ہیں ماشاءاللہ لاہور کے چپے چپے میں پورے پاکستان نے دیکھا ہے وہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کا کل ماشاءاللہ وہاں پر جلسہ تھا، میں نے بلکہ یہ ضرور بات میں نے کہی تھی کہ مجھے اس بات کا گلہ ہے آپ سے کہ آپ نے جلسہ گاہ چھوٹی رکھی، اور چھوٹے ہونے کے وجہ سے لوگوں کو باہر پل پہ کھڑے ہو کے خطاب سننا پڑا، باہر جو سڑکیں تھیں وہ جام ہو گئیں، ٹریفک گزر نہیں سکی، ہمارے جو بہت سارے ایک جلسہ گاہ کے اندر ہو رہا تھا، ایک جلسہ گاہ کے پیچھے ہو رہا تھا، وہ لوگ جلسہ گاہ میں نہیں آ سکے، ایک جلسہ سڑکوں پہ ہو رہا تھا۔ تو میں شاید خاقان عباسی صاحب کوئی گھنٹہ تاخیر سے پہنچے کیونکہ ان کو راستہ نہیں ملا سڑک سے جلسہ گاہ میں آنے کا۔ مجھے انہوں نے آج بتایا کہ میں موٹر سائیکل پہ کسی کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جلسہ گاہ میں پہنچا ہوں، اس وقت تک تقریباً کافی جلسہ ہمارا گزر چکا ہوا تھا۔ تو میں پوری زندگی آپ یقین کریں میں نے کبھی ایسا جلسہ نہیں دیکھا جہاں اتنی شدید ٹھنڈ کے باوجود مجھے کوئی کرسی نظر نہیں آئی۔ مجھے نہیں پتا جو وہاں پر پنڈال میں کرسیاں رکھی گئی تھیں وہ کہاں چلی گئیں۔ لوگ کھڑے رہے، گھنٹوں کھڑے رہے، اور جلسہ انہوں نے کھڑے ہو کے دیکھا اور سنا، کیونکہ ساؤنڈ سسٹم کی رش ہونے کی وجہ سے تاریں بھی ٹوٹ گئیں، لائٹس بھی آف ہو گئیں کیونکہ تاریں ٹوٹ گئیں۔ لوگوں کو نہ صحیح سے آواز آ رہی تھی، نہ لوگوں کو صحیح سے بیٹھنے کی جگہ ملی، لیکن میں حیران ہوں کہ میں نے اتنا جذبہ اپنی پوری زندگی کسی جلسے میں نہیں دیکھا۔ اتنی سردی کہ آپ یقین کریں ہم لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب میں نے کل جلسے میں کہا کہ میری کلفی جم گئی تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی، مجھے اتنی سردی لگی کہ میری تھوڑی طبیعت بھی گاڑی میں جا کے خراب ہو گئی، اور جب میں نے سیڑھی سے اترنا تھا جلسہ گاہ سے واپس جاتے وقت تو مجھے 20 منٹ، آپ لوگوں کے کیمراز وہاں تھے، آپ کی ڈی ایس این جیز بھی تھی، میں دیکھ رہی تھی، مجھے 20 منٹ صرف انتظار کرنا پڑا کیونکہ عوام 5-6 گھنٹے کے باوجود وہ سمندر کی طرح وہاں موجود تھی، اور میرا راستہ بنانے کے لیے 20-25 منٹ ان کو لگ گئے۔ تو میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اتنی سردی میں اگینسٹ آل آڈز، کرونا بھی ہے، حکومت کے یہ فیشسٹ ہتھ کنڈے بھی ہیں، کرسیاں نہیں دیں گے، بٹ کڑائی والوں کے اوپر مقدمہ کاٹ دیں گے،
اور اجازت نہیں دیں گے, پانی چھوڑ دیں گے. اس کے باوجود لاہور نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ہاں, جلسہ گاہ چھوٹی تھی, بڑی ہونی چاہیے تھی. لوگ ہزاروں کی تعداد میں باہر اور پیچھے کھڑے تھے. لیکن ایک اور بات, ہم ابھی گھر سے نہیں نکلے تھے 12 بجے کے قریب, تو یہ 2-3 چینلز نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہ 2000 ہیں, 3000 ہیں, 4000 ہیں, جلسہ گاہ بھر نہیں رہی. تو یہ تو پروپیگنڈا میں 12 بجے, ابھی میں گھر سے نہیں نکلی تھی تو یہ پروپیگنڈا شروع ہوا. لیکن مجھے دیکھیں, جس کو حقیقت کا پتہ اس کو پتہ ہے. حکومت کو بھی آج جو خبریں ملی ہیں, جو وہاں پہ لوگ ایجنسیز کے موجود تھے, جو خبریں انہوں نے دی ہوں گی, مجھے پکا پتہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے. اور جیسے ان کو صبح نماز کے بعد بالکل, اور آپ نے سچ نہیں دکھایا, کچھ چینلز نے سچ نہیں دکھایا, لیکن فورن میڈیا جس میں الجزیرہ بھی شامل ہے, BBC بھی شامل ہے, انہوں نے ہمارے چند ایلیمنٹس جو ہے میڈیا کو اس کو آئینہ دکھایا. آج یہ بات وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ خود پریشر میں ہیں. یہ باتیں پریشر میں کی جاتی ہیں جو وہ کر رہے ہیں. وہ پریشر میں ہیں تو تبھی یہ بات کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ سے مذاکرات کرنے سے انکار کر چکی ہیں, کیا اگر اب ان کے سلیکٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت آتی ہے آپ کو, کیونکہ مین فریق جو ہے وہ آپ ہی PMN ہے, اب سلیکٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت آتی ہے تو کیا ان کے سلیکٹر کے ساتھ ہم مذاکرات کرنے کو بیٹھنے کو تیار ہیں آپ؟ میں نے یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے, عوام کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے, اور عوام کے ساتھ ہی ہماری بات ہوگی, چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں. اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا. اب عوام لیڈ کرے گی, آگے چلے گی. بات چیت کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب آپ نے الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے, آپ نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے یا آپ کوئی بات نہیں ہوگی. اور دوسرا, اگر فوج بات چیت کے لیے تیار ہوتی ہے تو جیسے مریم بی بی نے کہا تھا کہ ہم عوام کے سامنے بات چیت کو تیار ہیں, تو آپ تیار ہیں؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم سب ایک ہیں, اور جو بھی فیصلے ہم کریں گے ہم سب مل کے کریں گے, PDM کے پلیٹ فارم سے کریں گے. جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے, بات چیت کی بات ہے, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور میں سمجھتا ہوں PTM کا جو اس وقت کا موقف ہے وہ لاہور کے سامنے کل پیش کر لیا تھا کہ دا ٹائم ٹو ٹاک, دا ٹائم فار ڈائیلاگ از اوور. اب مارچ کرنے کا وقت ہے, اب عمران کا استعفیٰ لینے کا وقت ہے. سر, سیاسی جماعت ہوتے ہیں اور ہمارے اپنے اپنے بڑے سینئر رہنما بھی ہوتے ہیں, اپنا رائے رکھنے کے حق بھی ہے, لیکن جو الٹیمیٹ فیصلہ ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرتی ہے تو پھر میں بھی اس پہ پابند ہوں اور اعتزاز احسن صاحب بھی اس پہ پابند ہوں. اچھا, مریم نواز صاحب یہ بتائیے کہ کافی بڑے مشکل حالات سے PTM کا جو اتحاد ہے وہ قائم ہے, یقیناً دباؤ ہے, ہر ایک پارٹی پہ دباؤ ہے. کیا یہ اتحاد آنے والے دنوں میں انتخابی اتحاد بھی ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال بلاول صاحب سے ہے کہ آپ یہ شہباز شریف صاحب سے ملنے اپنی مرضی سے جا رہے ہیں یا PTM کی مشاورت سے؟ میں جہاں تک شہباز شریف صاحب سے ملنے جا رہا ہوں وہ تو ہمارا روایت کا حصہ ہے, مجھے موقع نہیں ملا ہے تعزیت کرنے کے لیے, تو میں نے اپلیکیشن ڈالا ہے, اب دیکھتے ہیں مجھے اجازت دیا جاتا ہے یا نہیں. اس کے لیے ہم نے آپس بھی میں نے جب پچھلی دفعہ ادھر آیا تھا تو مریم شریف صاحبہ سے بھی اس پہ بات کیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشاورت کے نتیجہ میں ہے. دیکھیں, یہ تو اب قبل از وقت ہے, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان میں جو یہ نیا ٹرینڈ اس سلیکٹڈ اور اس کی حکومت نے بنایا ہے دشمنوں کی طرح مخالفین کو ٹریٹ کرنے کا, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ساری ڈفرینٹ جماعتیں, ہم ایک کامن ایجنڈا پہ, جو عوامی ایجنڈا ہے, پاکستان کا ایجنڈا ہے, لارجر انٹرسٹ میں جو ایجنڈا ہے, ہم اس پہ متفق ہیں. اور اگر اس کو بیونڈ عمران خان کی حکومت جب چلی جائے گی انشاءاللہ, اور یہ ہم اس کو انشاءاللہ ایک براڈر پاکستان کے ایجنڈے پہ اس پہ ضرور کام کریں گے اور کرنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے حریف ضرور ہے انتخابی میدان کے اندر, لیکن ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے. جی ایک منٹ میں ذرا ایک بات کرتا ہوں. دیکھیے, سیاسی جماعتیں اپنی
मुस्तकिल हैसियत रखती है, अपना अपना मंशूर रखती हैं और उसी मंशूर की बुनियाद पर सियासी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। लेकिन जो मीसाक़ जमहूरियत किसी ज़माने में तय हुआ था, उसमें और आज फिर हम कुछ मुल्क के सियासी, इक़्तिसादी, माशी, अदालती और बहुत से पहलुओं पर एक मुश्तरका मौक़िफ़ और नज़रिया उस पर आज हम दस्तखत कर चुके हैं। वो चीज़ें जिसकी भी हुकूमत होगी हम सब के मद्देनज़र रहेंगी और वो एक जमहूरी हुकूमत होगी जिसके कमज़ोरियों की निशानदेही करना तो इस बेख्तलाफ का हक़ होगा, लेकिन वो उस सूरत में जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, बल्कि इन मुश्तरका मकासद के लिए एक दूसरे से ताउन के रास्ते पर चलेंगी। ये एक नज़रिया तय हो चुका है। ये जो आप कभी पूछते हैं अगर उन्होंने अगर आए तो देखा जाएगा, हम भी बैठे हैं ना, यानी अगर है ही नहीं सिरे से अभी तक और उनकी तरफ से न कोई ऐसी बात है, हमारी तरफ से वाज़ेह है कि हम कोई बात इनसे करने को तैयार नहीं। और अगर ये इस्तीफ़ा का ऐलान कर देते हैं, असम्बलियों को तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं और उसके बाद फिर कोई ऐसी तजवीज़ आए जो हम समझें कि अब उस पर बातचीत करने की ज़रूरत है, तो पीडीएम फैसला करेगा, एक पार्टी फैसला नहीं करेगी। ये बताइएगा कि कल महमूद खान अख्तर भी यहाँ पर मौजूद हैं। कल इन्होंने खिताब में कहा था कि लाहौरियों ने के साथ मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया था। क्या आप भी लाहौरियों को गद्दार समझते हैं? इन्होंने गद्दार करार दिया था। उस रश में तो मुझे तो पता नहीं चल लगा उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद तारीख को मुताला कर ले, पता चल जाएगा। नहीं, हम समझते हैं कि जब हिंदुस्तान के साथ कहीं टेंशन हो, सरहदी टेंशन हो, इस हुकूमत में पाकिस्तान की दिफा की सलाहियत ही नहीं है। लिहाजा एक ऐसा मुस्तहकम निज़ाम मुल्क में होना चाहिए जो वतन अजीज़ के सरहदात की हिफाजत की सलाहियत रखता हो। हमें एक ऐसी दिफाई क़ुव्वत और दिफाई निज़ाम की भी ज़रूरत है जो सियासत में मुदाखलत न करे और अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जह रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, शुक्रिया।